بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی دامت برکاتہم عالیہ نے ایک مرتبہ درس کے دوران حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کے مجموعہ جواہر پارے کا ذکر فرمایا اور اپنے تمام مریدین اور راہ حق و تصوف کے متلاشی حضرات کو اس کتاب کے مطالعے کی تلقین فرمائی۔ جواہر پارے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کی تصنیف ہے جس میں علم و ادب اور تاریخ کے جھروکوں سے چنے گئے خوبصورت اور سبق آموز واقعات کو جمع کیا گیا ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً اس کتاب میں درج سبق آموز واقعات کا مطالعہ کرتے رہیں گے۔ آغاز سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول عبرت کے لیے تاریخی واقعات بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں گزشتہ امتوں کے واقعات کو مختلف انداز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان سے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، ان کے قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ مزید فرمایا، سو اے دانش مندو عبرت حاصل کرو۔ جب ماہنامہ انوار مدینہ کا دوبارہ اجرا ہوا تو راکم الحروف نے اس میں حاصل مطالعہ کے عنوان سے ایک مسلسل مضمون لکھنا شروع کیا۔ اس مضمون میں دوران مطالعہ کتاب و سنت اور کتب تاریخ و ادب میں بکھرے ہوئے دلچسپ اور سبق آموز واقعات نیز علمی و ادبی لطائف اور معلوماتی نکات بیان کیے جاتے رہے۔ یہ مضمون 4 سال تک انوار مدینہ میں قسط وار چھپتا رہا۔ متعدد حضرات سے اس مضمون کی اثر انگیزی اور پسندیدگی کا علم ہوا تو بارگاہ ایزدی میں شکر و اطمینان کے ساتھ اس کی قبولیت کے لیے عرض گزار ہوا، کیونکہ اس مضمون کے لکھنے سے مقصود یہی تھا کہ لوگ عبرت انگیز واقعات کو پڑھ کر ان سے سبق حاصل کریں۔ جس وقت یہ مضمون لکھنا شروع کیا تھا اس وقت وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ اس قدر طویل ہو جائے گا اور اس کی علیحدہ اشاعت کی بھی ضرورت ہوگی، لیکن میرے ایک عزیز دوست بھائی عبدالخالق صاحب کا مسلسل اصرار رہا کہ ان مضامین کو کتابی شکل میں چھاپ دیا جائے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس کے لیے انہوں نے مصارف بھی خود برداشت کرنے کی ذمہ داری لی۔ راکم العاصم نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے نیز اس خیال سے کہ شاید یہ مضامین کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن کر احقر کی نجات کا سبب بن جائیں، ان کی اشاعت کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ انوار مدینہ کی 4 سالہ فائلوں سے تمام اقساط کو جمع کر کے سوائے ان قسطوں کے جو حلال و حرام کے نام سے علیحدہ طبع ہو چکی تھیں، باقی قسطوں کو جدید انداز اور ترمیم و اضافہ کے ساتھ جواہر پارے کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ان جواہر پاروں میں کسی خاص ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا، بلکہ حسب اتفاق جو چیزیں میسر آتی رہیں ان کو درج کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس احقر کاوش کو قبول فرما کر مزید کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی کسی کو حقیر نہ جانو۔ بڑائی اللہ جل شانہ کی صفت ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑائی کا شکار نہ ہونے دے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو لازمی طور پر دوسرے اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ صورت انتہائی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ بسا اوقات وہ شخص جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اس سے خصوصی معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسے معاملات اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو حقیر نہ جانیں۔ ایک نوجوان کو تھپڑ مارنے کا وبال۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے۔ عوام محاورے میں ایسے بزرگ کو
صاحب حضوری کہتے ہیں جس کو روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہو۔ حضرت مولانا قلندر صاحب کو بھی روز خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ جب مدینہ تشریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے جمال اونٹ والے کو، جو ایک نوجوان شخص تھا، تھپڑ مار دیا۔ وہ سید تھا، بس اسی روز سے زیارت بند ہو گئی اور انہیں اس کا بڑا غم ہوا۔ اسی غم میں جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ سب نے کہا کہ ہمارے قابو سے باہر ہے، البتہ ایک عورت مجذوبہ ہے جو کبھی کبھی روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آتی ہے، اگر کبھی وہ آئے تو اس سے کہو، وہ اگر توجہ کرے گی تو پھر انشاءاللہ زیارت نصیب ہونے لگے گی۔ وہ اس مجذوبہ کے منتظر رہے۔ ایک دن وہ بی بی آئیں اور ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش ہوا، اور اسی جوش میں انہوں نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا شف، یعنی دیکھ۔ انہوں نے جو اس طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ جاگتے میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد وہی کیفیت جو حضوری کی جاتی رہی تھی پھر حاصل ہو گئی، اور جو خواب میں زیارت ہونا بند ہو گئی تھی وہ پھر جاری ہو گئی۔ گو تھپڑ مارنے کے بعد مولانا قلندر صاحب نے اس لڑکے سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس حرکت کا یہ وبال ہوا۔ بعد کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید تھا۔ ایک مخنث کا جنازہ۔ حضرت عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے 3 مرد اور ایک عورت اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے عورت کی جگہ لے لی۔ ہم سب قبرستان پہنچے اور نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ میں نے اس عورت سے دریافت کیا، تیرا اس میت سے کیا رشتہ تھا؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ کے پڑوسی نہیں ہیں؟ کہنے لگی، ہیں تو، مگر انہوں نے اسے حقیر سمجھا۔ میں نے پھر پوچھا، یہ کیا تھا؟ عورت نے جواب دیا، یہ مخنث یعنی ہیجڑا تھا۔ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آیا۔ میں اسے اپنے گھر لے گیا اور میں نے اسے پیسے، گندم اور کپڑے دیے۔ جب رات کو سویا تو خواب میں ایک شخص آیا جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا اور اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے پوچھا، تو کون ہے؟ جواب دیا، میں وہی مخنث ہوں جسے تم نے آج دفن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ لوگ مجھے حقیر جانتے تھے۔ حبیب اجمی کے پیچھے نماز۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت جامع بزرگ تھے، محدث بھی، مفسر بھی، صوفی بھی، قاری بھی۔ ایک بار حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ شب کو نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن بصری ادھر کو گزرے، خیال ہوا کہ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، پھر ان کا قرآن سن کر ان کی اقتدا نہیں کی کیونکہ وہ اجمی تھے۔ رات کو خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت کی، عرض کیا، اپنے وصال کا قریب ترین راستہ بتلا دیجئے۔ جواب ملا، حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا دل میں کسی پر اعتراض۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں ایک شخص کو دیکھا کہ خوب قوی اور تندرست، موٹا تازہ ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں اس پر طعن اور اعتراض کیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی مردے کا گوشت کھانے کو کہتا ہے اور ان کے انکار پر کہتا ہے کہ تم نے آخر اس کی غیبت کر کے مردے کا گوشت کھایا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا۔ جواب ملا کہ کیا غیبت دل میں نہیں ہوتی، بلکہ اول تو دل ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ بے شک کلام تو دل ہی میں ہوتا ہے،
البتہ زبان کو دل کا ترجمان بنایا گیا ہے۔ آپ بیدار ہو کر چلے معاف کرانے کے لیے۔ اس شخص نے آپ کو آتا دیکھ کر دور ہی سے آیت پڑھی، وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور پھر فرمایا کہ پھر ایسا نہ کرنا۔ پتھر کے بیر۔ مصنف حالات مشائخ کاندلہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کے زمانہ قیام کے چند عجیب و غریب واقعات بھی نقل کیے ہیں جن کو عبرت و بصیرت کے لیے درج کرتا ہوں۔ قدرت الہی کے عجائبات میں سے ہے کہ شاہ جہاں آباد دہلی کے نواح میں بیروں کے ایک باغ میں ایک درویش کا گزر ہوا۔ اس وقت بیر لگے ہوئے تھے اور پھل آ رہا تھا۔ اس درویش نے باغبان سے بیر مانگے۔ باغبان نے ترشروئی کے ساتھ کہا، یہاں بیر نہیں پتھر ہیں، جی چاہے تو کھا لے۔ درویش کو غصہ آیا اور غضبناک ہو کر کہا، اگر پتھر ہیں تو پھل کے بجائے پتھر ہی اٹھانا۔ یہ کہا اور چل دیا۔ اچانک باغبان کی نظر جو بیروں پر پڑی تو تمام بیر پتھر کے ہو چکے تھے۔ سخت افسوس کیا، لیکن اب افسوس سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا۔ لوگ حیرت اور تعجب سے ان بیروں کو جو پتھر بن گئے تھے دوسری جگہ لے جاتے تھے اور زہر مہرہ کی طرح امراض میں کام میں لاتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے بادشاہ زماں شاہ عالم کے دربار میں بھی پہنچا۔ بادشاہ نے اس کو استاد الاساتذہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس وقت اس بندہ گناہ گار مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا۔ بڑے سوکھے ہوئے بیر کے برابر سخت پتھر تھا جو دیکھنے میں بالکل بیر معلوم ہوتا تھا، اوپر سے گدلا اور اندر سے سفید۔ اصلی بیر سے امتیاز مشکل سے ہوتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے سبق آموز واقعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔